MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جو آج کل سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہو رہی ہے اور پورے مسلمان ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ کے نام پر، UCC کے نام پر، جو آج پوری ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کسے کہتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ ایک مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کچھ نہیں معلوم، بس انہیں دکان جانا ہے، کمانا ہے، گھر جانا ہے، خلاص ان کی زندگی اتنے میں ہی۔ لیکن یہ ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ جو نافذ کرنے کی بات ہو رہی، اس کے تعلق سے الحمدللہ رائے درگ کے اندر کئی فارمز اپلائی کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو دہلی بھیجا جا رہا ہے کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈز نہیں چاہیے۔ تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، یونیفارم سول کوڈ کہتے کس کو ہیں، یونیفارم سول کوڈ ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، اس وقت مسلمانوں کے کچھ آرٹیکلز بنائے گئے، مسلمانوں کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے۔ ان قوانین میں ایک آرٹیکل یہ بنایا گیا کہ اس کے اندر کہا گیا کہ بھئی ہندوستان میں پورے ہندوستان کا ایک ہی قانون ہوگا، پورے ہندوستانیوں کے لیے سب کے برابر ایک قانون ہوگا، لیکن اپنے اپنے مذاہب کے طور پر انہیں آزادی دی گئی۔ اسی کے بنیاد پر ایک آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ مسلم پرسنل لا مسلمانوں کو دیا جائے گا، وہ اپنے قوانین، مذہبی قوانین اس حساب سے فالو کریں گے۔ یہ بات وہاں پر ختم ہو گئی۔ جب امبیڈکر نے اور دوسرے لوگوں نے، تمام لوگوں نے جب قانون بنایا، تب یہ بات متعین ہو گئی، خاموش ہو گئے کہ بھئی سب کے لیے ایک قانون رہے گا، اور آج بھی ایک ہی قانون ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ کیا ہر ایک کے لیے پولیس اسٹیشن ایک ہے، سول کوڈ ایک ہے، اور سپریم کورٹ ایک ہے، ہائی کورٹ ایک ہے؟ ہندوستان کے پورے ہندوستان کے مسائل جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی کیس کرتا ہو، چاہے سپریم کورٹ کے اندر کیس کرے، چاہے سول کورٹ کے اندر کیس کرے، چاہے ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں مسائل، دلی کے اندر جب بڑے مسائل جاتے ہیں، تب بھی سب کے لیے ایک قانون بنایا گیا۔ لیکن مذہبی قوانین میں مسلم پرسنل لا کے ماتحت رکھا گیا۔ اب اس بات کو لوگوں نے کیا کیا کہ یونیفارم سول کوڈ یعنی یکساں قانون، آج ہندوستان میں یکساں ہی قانون ہے، لیکن اس کو ایسے باور کرایا گیا کہ نہیں، کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے الگ، ہندوؤں کے الگ، برہمنوں کے الگ، سکھوں کے الگ، فلاں کے الگ، عیسائیوں کے الگ، یہ پروپیگنڈا کر کے ہندوستان کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی گئی، ہندوستان کے اندر بے چینی پیدا کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یونیفارم سول کوڈ اس آرٹ کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، کہ جیسے مسلمانوں کے اندر نزدیک 4 شادیاں کرنا جائز، یونیفارم سول کوڈ جیسے نافذ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ قانون نافذ کیا جائے گا کہ تم صرف ایک ہی شادی کر سکتے ہو، 4 شادیاں کرنے کی اجازت تمہیں نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہندوستان میں جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، یونیفارم سول کوڈ جیسے ہی نافذ ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارے مذہبی قوانین چھین لیے جائیں۔ اسی کے خلاف مسلمان آج آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آگے والا غیر یہ جانتا ہے، جب ایسے شوشے معاشرے میں چھوڑے جاتے ہیں، جب کوئی ایسا NRCCA کے مسئلے جیسے اٹھائے گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پریشان سب سے زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر ہر 4 قدم پر ایک مذہب چینج ہو جاتا ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو چوچو مربع ہے، یعنی اس کے اندر ہر ایک 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر پر ایک مذہب چینج ہو جاتا ہے، ایک زبان چینج ہو جاتی ہے، ایک لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ اتنی زبانیں، اتنی ذاتیں، اتنے مسالک، اتنے طریقوں پر عمل کرنے والے، آپ تعجب کریں گے۔ ہر قوم میں، ہر مسلک پر، ہر مذہب میں، ہر کمیونٹی کے ماننے والوں میں 10 5 قسمیں۔ وہ لوگ پریشان نہیں ہوتے، ان کو لینا دینا ہی نہیں، صرف پریشان کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ مسلمان بہت سارے جانتے تو ہیں ان مسائل کو، لیکن بہت سارے نہیں جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر وہ نافذ کر دیا جاتا ہے، پھر مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، ہر بچہ ان باتوں کو سمجھے کہ ہندوستان کے اندر جو قوانین بنائے گئے وہ کس طور پر بنائے گئے، مسلم پرسنل لا کے کیا کیا مسائل ہیں، ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت ہم کیوں کر رہے ہیں کہ مذہبی پیشوا، مذہبی مسجدوں میں ہم جمعہ کے دن لاؤڈ اسپیکر آواز دے خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو اگر وہ کہہ دے گا کہ اس دن کوئی بھی سول مائک پہ آواز نہیں کرے گا تو اس دن نافذ ہو جائے گا۔ تو پوری ہندوستان کے اندر اس مسائل کو لا کر نوجوانوں میں اور بزرگوں میں، عورتوں میں ذہنی تخاذل پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انسان مسلمان پریشان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا پاور کراتے ہیں اپنی کمیونٹی میں، اپنے مذہبوں میں، یہ ثابت کراتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں، ہم جب تک رہیں گے تم آگے رہو گے، پھر نہیں، اگر ہمیں ووٹ نہیں دیا گیا، اگر ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا تو تمہارے اوپر مسلمان حاوی ہو جائیں گے، مسلمان عورتوں پر ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ، کہ صحیح بات ہے، یہ پارٹی فلاں مسلمانوں کو اب ان کی جو مذہبی قوانین ہیں ان قوانین کو نکال رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے اندر جو قوانین نافذ کیے گئے تھے اندرا گاندھی کے دور میں، جو صرف ہم دو ہمارے دو کے جو پالیسی پر جو قوانین نافذ کیے گئے تھے وہی نافذ پھر دوبارہ سے کیے جائیں، اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے سے، ان سب چیزوں کے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یونیفارم سول کوڈ صرف یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر نافذ بھی ہوگا تو ہر زبان کے ماننے والے پر نافذ ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہوگا کہ ہر زبان کے ماننے والا، ہر مذہب کو ماننے والا، چاہے وہ عیسائی ہو، پادری ہو، چاہے وہ برہمنس ہو، چاہے کوئی بھی مسلک کا رکھنے، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان تمام کے لیے یکساں سول کوڈ کے نام پر یہ ہندوستان کے اندر وبال مچایا گیا ہے۔ تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے کئی مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، الحمدللہ، اور بھی بہت ساری جگہوں میں ہو رہی ہے، لیکن جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ امت محمدیہ کے جو بھی مسائل ہیں، کبھی مسلم پرسنل لا پر لوگ نگاہیں رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے مسلم قوم کی جو اپنی مذہبی ٹینشنیں ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی زندگیوں میں الجھنے پیدا کر لیں، اور جو ہے جب یہ اپنی زندگیوں میں الجھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو یہ لوگ آگے بڑھ نہیں پائیں گے اور ہماری کمیونٹی کے لوگ آگے چلے جائیں گے۔ ایسے کئی ایک عزائم ہیں ان لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو برباد فرمائے، اور ایسے جو بھی مسلم قوم پر جو اس طرح کی چیزوں پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔